رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ برستی آگ میں جو نکلے تھے لوگ، انہی پر نعمتیں انعام ہوئی ہیں۔ کڑے موسم جنہوں نے سر کیے ہیں، بہاریں بھی انہی کے نام ہوئی ہیں۔ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس نے دین کو اس کے قدیمی نام اسلام کے ساتھ پیش کیا تھا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جس کو خدا تعالی نے اپنے کاموں کے لیے چن لیا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں قلیل تھے، دنیا کی تاریکی اس لحاظ سے وسیع تھی، لیکن ان مبارک ہستیوں سے کار نبوت کے لیے وہ لاتعداد چراغ روشن ہوئے کہ ان میں سے ایک ایک نے جب زمین کے بڑے بڑے رقبوں اور انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں قدم رکھا تو وہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگیں۔ یہ فقراء و مساکین کی جماعت تھی، نہ ان کے پاس دنیاوی عزت و وجاہت، نہ حکومت و ریاست، نہ ساز و سامان جنگ، نہ کوئی مسلح فوج۔ عقل حیران ہے کہ پھر عالم کے اندر ان کے ہاتھوں سے اصلاحی تغیر کیوں کر رونما ہوا۔ نظر عمیق سے دیکھا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اعمال سے ہوا۔ وہ اس قدر مضبوط ارادے اور ہمت سے اٹھے، یوں محسوس ہوا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے۔ ان کے دل اموال کی محبت سے خالی تھے، خاندانی محبت کی بندشیں ڈھیلی تھیں۔ وقت آیا تو اللہ کے دین کے لیے ایک ایک نے اپنا جان و مال، اہل و عیال، گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ جب وادی حرم میں سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کی مخالفت کا سلسلہ بڑھ چکا تھا، اظہار ثانی اور ہولناک طریقہ عذاب نے سرزمین مکہ ان پر تنگ کر دی تھی، تو مجبوراً صحابہ کرام کو حبشہ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ کچھ قافلے مدینے پہنچ چکے تھے، کچھ اونٹ ایسے بھی کھڑے تھے جن کی مہاریں روکی جا رہی تھیں اور آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ ابو سلمہ اگر تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ام سلمہ کو چھوڑ کر جانا، یہ ہماری قوم میں سے ہے۔ دوسری صدا بلند ہوئی، اے ابو سلمہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بیٹا ہمارا ہے، اسے چھوڑ کر جانا۔ ابو سلمہ نے
ان دونوں کو چھوڑ کر روتے ہوئے مدینے کی راہ گئی۔ ہائے، آج کا منظر تو عجیب صبر آزما منظر ہے۔ اللہ کے راستے میں اموال چھوٹ رہے ہیں، اہل و عیال چھوٹ رہے ہیں، جان و آبرو خطرے میں ہے، لیکن ہجرت حق کی خاطر سب کچھ گوارا کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں تبدیلی پیدا کرنا آسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم کے حالات خود بخود بدل جائیں گے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسی قربانیاں وجود میں آئیں گی۔ مشرکین مکہ کی اجتماعی قوت مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما رہی، لیکن جب قربانیوں کی فضا بندی، پھر وہ کام جن کے لیے صحابہ محمد نے قربانیاں دی تھیں، وہ کام ان کے کام نہ رہے، بلکہ اس قادر مطلق کے کام بن گئے جس کے لیے نہ انتظار و حسرت ہے نہ ناکامی۔ پھر دنیا نے دیکھا لیکن وہ پہچان نہ سکی کہ یہ ان کی صدائے دعوت ہے یا سراب انقلاب۔ پھر کیا تھا؟ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہ تھی جو ان کی صدائے دعوت کو سن کر لبیک لبیک نہ پکار رہی ہو۔ اے مومنین صادقین کی جماعت، تم پہ سلام ہو، اللہ کی ہزار رحمتیں ہو تم پہ، اللہ کے ہزاروں انوار ہو تم پہ۔ تمہارے حصے میں وہ نسبت بلند آئی جو نبوت کے بعد صحابیت رسول کی وجہ سے اس قدر بلند ہے کہ تمام اولیائی کے مراتب بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ آؤ ان خاک نشین اور صحران ورد لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرو جو اطراف و اکناف عالم میں روحانی انقلاب کے دائی بن کے نکلے تھے، جن کے سامنے لعل و یاقوت اور ہیرے جواہرات سے لبریز خزانے آئے تو رونے لگے کہ کہیں ان کی آمد انہیں دین سے، اسلام سے غافل نہ کر دے۔ بڑے بڑے گنبدوں اور ستونوں کے عظیم ایوان، صندل و انبوس کے تخت جب ان کے سامنے آئے تو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کامل اس فرقہ زخات سے اٹھا نہ کوئی، کامل اس فرقہ زخات سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان قدا خار ہوئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ عام مساکین اور گورنر وقت میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص پہنچے، فقراء کی فہرست طرف فرمائی تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، انگشت بدندہ رہ گئے کہ سر فہرست سعید بن عامر کا نام موجود ہے۔ حیرانگی سے پوچھنے لگے اور یہ سعید کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ آپ کا مقرر کردہ گورنر۔ کہنے لگے والی حمص الفقیر وظیفے کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا اسے تو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ امیر المؤمنین سعید بن عامر کی زہد و ورع کو سن کے رونے لگے، فوراً حکم دیا کہ 1000 اشرفی کی تھیلی سعید بن عامر کو پہنچا دو۔ فوراً 1000 اشرفی کی تھیلی سعید بن عامر کو پہنچا دی گئی۔ جب 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے سامنے آئی تو زاروں کی تال رونے لگے، جسم پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔
زبان سے ان للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا آج فتنوں کو لے کے پھر میرے سامنے آ گئی ہے۔ اے عالم کی اصلاح مادیت کی بنیادوں پر کرنے والوں، عالم کی اصلاح مادیت کی بنیادوں پر نہیں کی جا سکتی۔ عالم کی اصلاح تب ہوگی جب روحانی اقدار زندہ ہوگی، جب روحانیت آئے گی پھر امن آئے گا، سکون آئے گا، عافیت آئے گی، آسودگی آئے گی، خوشحالی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ عالم کی اصلاح مادیت کی بنیادوں پر نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو عالم کی اصلاح روحانیت کی بنیادوں پر کرنے والے تھے۔ ان کا تو ہر فرد اسلام کا صحیح ترین عملی نمونہ تھا، جس کا یہ اثر تھا کہ وہ جس ملک میں پہنچا اس پہنچنے والے ایک شخص کے حوال سے پورے ملک کے حوال بدل گئے۔ سعید بن عامر کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص و شام کے سامنے جلوہ گر ہوئی، حمص و شام کی حالت بدل گئی۔ عمر بن عاص مصر پہنچے، سرزمین مصر ان کی دعوت سے سیراب ہوتی ہے۔ اصحاب رسول مدائن و ایران پہنچے، سرزمین ایران ان کی دعوت کا مرکز ٹھہری۔ مدائن و ایران پہنچنے والے اس قافلے میں اصفہان کی آتش پرست خاندان کے چشم و چراغ سلمان فارسی بھی تھے، جو تلاش حق کے لیے نکلے تھے۔ وہ سلمان فارسی جن کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، کہ اگر دین، اسلام، ایمان ثریا ستارے پہ چلا جائے، یہ شخص سلمان فارسی یا اس کی قوم کے اشخاص دین کو، ایمان کو، اسلام کو وہاں سے بھی لے کے آئیں گے۔ مدائن و ایران پہنچنے والے اس قافلے میں اصفہان کے آتش پرست خاندان کے چشم و چراغ سلمان فارسی تھے، جو تلاش حق کے لیے نکلے تھے۔ پابند سلاسل کر دیا گیا، پس دیوار زندان پھینک دیا گیا، لیکن آج وہی سلمان فارسی ہیں جو مدائن و ایران کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص عراق کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ جب ان کی زندگی اہل عراق کے سامنے جلوہ گر ہوئی تو اہل عراق کی حالت بدل گئی۔ یہی سعد بن ابی وقاص ہی تو تھے جو قادسیہ کے بدلے جلیل اور ایران کے فاتح تھے۔ یہی سعد بن ابی وقاص ہی تو تھے جنہوں نے ایران کے آتش کدوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا تھا۔ یاران رسول کے اخلاق و عمل کی جنبش جب عیسائی دنیا میں محسوس کی گئی تو رومت الکبریٰ جیسی عظیم سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ 634 ہجری سے لے کے 639 ہجری تک اسلام کو روم و شام میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، وہ سب کی سب کامیابیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رہین منت تھیں۔ یہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہے جو عادل و منصف تھے، جو عابد و زاہد تھے، وہ نبی کے وفادار تھے، نبی کے جانثار تھے، وہ شریعت اسلامیہ کے پابند تھے، وہ کافر اسلام کے ہدی خاں تھے، وہ مہاجر و انصار تھے، وہ مطیع و فرما بردار تھے، وہ رات کے عابد و زاہد، وہ دن کے غازی و مجاہد تھے۔ وہ علم و عمل اور امن و انصاف کے بیانبر تھے، محبت و مودت، شفقت و رافت اور رحم دلی اور دریا دلی کے خوگر تھے۔ وہ جوش و ولولہ، جرأت و شجاعت،
عزم و ہمت کے پیکر تھے، صدق و صفا، جود و سخا، مہر و وفا سے انسانوں کے دل مول لینے والے تھے، عادلانہ، حکیمانہ، مدبرانہ طرز حکومت اختیار کرنے والے تھے۔ وہ امت مسلمہ کی سیاسی، علمی، اخلاقی، قومی اور تمدنی زندگی میں نکھار پیدا کرنے والے تھے۔ وہ گلی میں فقیری میں سرمایہ سلطانی رکھنے والے تھے۔ وہ جہانگیر و جہاں دار و جہاں آرا تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ اوس کے قطرے تھے یا شبنم کے موتی، وہ اوس کے قطرے تھے یا شبنم کے موتی، دھوکہ اگر نظر آئے تو رول کر دیکھو۔ ایمانت ان کو ملی، دیانت ان کو ملی، صداقت ان کو ملی، عدالت ان کو ملی، شرافت ان کو ملی، رفاقت ان کو ملی، فضیلت و برتری ان کا مقدر ٹھہری۔ یہ رتبہ بلند و بالا جسے ملا مل گیا، یہ رتبہ بلند و بالا جسے ملا مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و وطن کہاں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔